زلزلے کیا ہیں؟ یہ اس قدر تباہ کن کیوں ہوتے ہیں؟ زلزلے آتے ہی کیوں ہیں؟ تباہی پھیلانے والے زلزلے ماضی میں کہاں کہاں آئے اور انہوں نے کتنی جانیں مار ڈالیں؟ زلزلے کے حوالے سے مفروضات اور جھوٹی کہانیاں کیا ہیں؟ ریکٹر سکیل کیا ہے؟ مختلف تہذیبوں میں اس کے متعلق کیا کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور جدید تحقیق کے مطابق اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر چیز دیکھنے کو ملے گی آپ کو اس ویڈیو میں ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی چینل۔ قدیم زمانے میں زلزلے سے عجیب طرح کی روایات اور کہانیاں منسوب تھیں، جیسے کہ بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ زمین ایک بڑے بیل کی سینگوں پر ہے، جب وہ اپنے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پر اسے تبدیل کرتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یونان کی دیومالائی کہانیوں میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کا دیوتا پوسیڈن جب اپنی برچھی زمین کو چوبتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ قدیم یونانی فلاسفر کا خیال تھا کہ زمین کے اندر گیسیں بھری ہوئی ہیں، جب گیسیں باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ 18ویں صدی تک نیوٹن سمیت مغربی سائنسدان اس نظریے کے حامی تھے کہ زمین کی تہوں میں موجود آتش گیر مادوں کے پھٹنے سے زلزلے آتے ہیں۔ زلزلوں کے متعلق جدید سائنسی نظریہ ریونڈ جان مچل نے 1760 میں پیش کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب زیر زمین چٹانیں حرکت کرتی ہیں تو زمین کی سطح لرزنے لگتی ہے اور زلزلے آ جاتے ہیں۔ کیرولائنا یونیورسٹی کے ایک ماہر جان ویلڈن کہتے ہیں کہ زمین کے اندر موجود چٹانی پرتیں مسلسل حرکت میں رہتی ہیں اور جب وہ اپنی جگہ سے کھسکتی ہیں تو ان کے کناروں پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ جب یہ دباؤ ایک خاص سطح پر پہنچتا ہے تو وہ زلزلے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ زلزلے کے جھٹکوں سے زمین کی سطح پر موجود چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے، عمارتیں اور دوسری تنصیبات گر جاتی ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، درخت اور بجلی کے پول زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اگر متاثرہ علاقے میں دریا یا جھیلیں ہوں تو ان کی جگہ بدل سکتی ہے، پہاڑوں میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ اگر زلزلے کا مرکز سمندر کی تہہ یا ساحلی علاقوں کے قریب ہو تو سمندری طوفان اور سونامی آ سکتے ہیں۔ بکھری لہریں ساحلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہماری زمین کے بعض حصوں کے نیچے چٹانوں کی پرتیں اس نوعیت کی ہیں، ان میں نسبتاً زیادہ حرکت ہوتی ہے، چنانچہ ان علاقوں میں زلزلے بھی کثرت سے آتے ہیں۔ بعض ملک اور علاقے زلزلوں کے زون میں واقع ہیں، ان میں نیوزی لینڈ، انڈونیشیا، فلپائن، جاپان، روس، شمالی امریکہ میں بحر الکاہل کے ساحلی علاقے، وسطی امریکہ، پیرو اور چلی شامل ہیں۔ اسی طرح بحر الکاہل کے کئی حصے بھی ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں زیادہ زلزلے آنے کے خدشات رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زلزلے کی شدت کو کیسے ماپا جاتا ہے، تو اس کے لیے ریکٹر سکیل استعمال ہوتا ہے۔ ریکٹر سکیل میں آپ کو بتاتا چلوں ایک پیمانہ ہے جس سے زلزلے کی شدت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ریکٹر سکیل کے موجد ایک امریکی سائنسدان چارلس ریکٹر ہیں، جنہوں نے 1935 میں ایک آلہ متعارف کرایا تھا جس میں 1 سے 10 کے سکیل پر زلزلے کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ زلزلے کی 3 اقسام ہیں۔ ریکٹر سکیل پر 4 درجے سے کم شدت کے زلزلوں کو معمولی یا کمزور نوعیت کا زلزلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا۔ 4 سے زیادہ اور 6 سے کم درجے کا زلزلہ درمیانی شدت کا زلزلہ کہلاتا ہے، جس سے تھوڑا بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، جسے چینی کے برتن اور پلیٹیں وغیرہ ٹوٹ سکتی ہیں، جبکہ ریکٹر سکیل پر 6 سے 7 کے شدت زلزلے عمارتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب زلزلے کی شدت 8 کے ہندسے سے بڑھتی ہے تو وہ تباہ کن شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عمارتیں ملبے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، سڑکیں اور ریلوے لائنیں ٹوٹ پھوٹ سکتی ہیں۔ جدید تاریخ کے چند تباہ کن زلزلے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ 26 دسمبر 2004 کو انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں 9.1 شدت کے زلزلے میں 2,27,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ 12 جنوری 2010 کو ہیٹی میں 7 درجے کے زلزلے نے 2,22,000 سے زیادہ زندگیوں کے چراغ گل کر دیے تھے۔ 12 مئی 2008 میں چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان میں 7.8 قوت کے زلزلے میں 87,000 افراد ہلاک اور 4.25 لاکھ لوگ زخمی ہو گئے تھے۔ 9 اکتوبر 2005 میں پاکستان کے شمال اور متنازع کشمیر کے علاقوں میں 7.6 طاقت کے زلزلے میں 73,000 سے زائد افراد ہلاک اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔
زلزلے کی صورت میں فوری طور پر عمارت سے باہر کھلی جگہ پر چلے جانا چاہیے۔ اگر باہر نکلنا ممکن نہ ہو تو میز یا اسی نوعیت کی کسی دوسری چیز کے نیچے پناہ لینی چاہیے تاکہ آپ خود کو چھت یا دیواروں سے ممکنہ طور پر گرنے والے ملبے سے بچا سکیں۔ زمین کے دوران کھڑکیوں، بھاری فرنیچر اور بڑے آلات وغیرہ سے دور رہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔